أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب صل وسلم دائما أبدا على حبيب سيد المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أدخل بيتي الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني واضع ثوبي وأقول إنما هو زوجي وأبي فلما دفن عمر رضي الله تعالى عنه فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياة عمر رواه أحمد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. روایت کیا گیا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ میں داخل ہوا کرتی تھی اس گھر میں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، یعنی روضہ اطہر میں، اور بے شک میں اتار دیتی تھی اپنے کپڑے کو، یعنی اپنی چادر کو، اور میں دل میں سوچا کرتی تھی کہ وہ تو میرے شوہر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان صاحب و جہاں، اور میرے والد ہیں یعنی ہونے والے، ایک تو ہمارے شوہر ہے، دوسرے میرے ابا محترم ہیں. لیکن فلما دفن، جب دفن کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ، یعنی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت ابوبکر کے ساتھ فوت ہوئی، حضرت عائشہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں اس کے بعد جب بھی داخل ہوئی تو کپڑے پہن کر داخل ہوئی اور اپنے اوپر پردہ ڈال کر داخل ہوئی، اس لیے کہ حضرت عمر اجنبی تھے اور اجنبی سے ہو کر حیا و شرم کے میں بے کپڑا ڈالے ہوئے، بے کپڑا پہنے ہوئے میں کبھی روزہ میں داخل نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے اجنبی ہے اور اجنبی سے پردہ ضروری ہے. تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ جس طرح سے زندوں سے پردہ ہے، مردوں سے بھی ایسے ہی پردہ ہے. حضرت عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں آگ کے انگار پر پیر رکھوں یا تیز دھاردار تلوار پر پیر رکھ کے میرا پیر کٹ جائے، لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں کسی قبر پر اپنا پیر رکھوں اور پیر سے میں روٹوں. اسی طریقے سے دوسرے ایک محدث فرماتے ہیں ابن ابی دنیا، اس کے راوی بھی حضرت شریح بن عقبہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں ایک دفعہ وہ مقبرے سے گزر ہو رہا تھا قبرستان سے، تو ان کے پیشاب، تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کسی مقبرے میں قبرستان میں پیشاب کر لیجیے. تو انہوں نے خدا کی قسم میں جس طرح زندوں کا احترام کرتا ہوں تو مردوں کا بھی احترام کرتا ہوں، میں یہاں پیشاب نہیں کر سکتا، اس لیے قبرستان پیشاب کرنا ایسا ہی ہے جیسے لوگوں کے سامنے پیشاب کرنا. تو بہرحال مردوں کا احترام بھی ضروری ہے اور پردہ سخت لازم ہے، اور پردہ ہی کوئی ایسا اجنبی سے پردہ کرنا بھی مرنے کے بعد یہ چیز ثابت ہوا کہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پردے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ آپ حضرات نے یہ حدیث مکمل فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حدیث سے اور صاحب حدیث سے محبت عطا فرمائے. کسی نے کہا تھا کہ عشق محمد محدث زمانے میں آتا ہے بخارن کو بخاری نہیں آتی، اس لیے کہ بخاری شریف کی جو حدیثیں ہیں وہ امام بخاری کی نہیں ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہ ہو، محبت نہ ہو، عشق نہ ہو، تو آپ کی حدیثوں کی تشریح کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے آپ سب حضرات کو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو محدث بنائے اور حدیث کی خدمت کا موقع عطا فرمائے. آپ سب کو عاشق رسول ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محبت اپنی امت سے کرتے تھے اتنی محبت کسی نبی نے نہیں کیا. کل قیامت کے میدان میں سب انبیاء کرام کی زبان پر اگر نفسی نفسی ہوگا، تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی کہ جن کے زبان پر امتی اور امتی ہوگا. اس لیے بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو
ایسا نبی عطا فرمایا جس نبی کی کوئی مثال نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پہ بلایا، سب نبی رہ گئے، آسمان پر عرش اعظم پہ پہنچے ہمارے نبی، سارے نبیوں سے افضل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بہت بلند اور بہت اونچا کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو آپ ساتوں آسمانوں سے اوپر، سدرۃ المنتہا سے اوپر مقام شریف الاقلام پر پہنچے، اور اس کے بعد 70,000 اللہ کے انوارات و تجلیات کے پردوں میں داخل ہوئے اور سب کو پار کیا۔ پار کرنے کے بعد ایک مقام پر ٹھہر گئے۔ ایک شاعر نے نقشہ کھینچا ہے، اس نے کہا ہے کہ رکے شاہ، یعنی شاہ انبیاء نبیوں کے بادشاہ، رکے شاہ تو پردے سے آواز آئی کہ پردے میں آ، تجھ سے پردہ نہیں ہے، اور کہا اس کو آغوش رحمت پہ لے کر جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی بلند ہے۔ کسی نے ان کی تاریخ میں کہا تھا کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، اور کس نے پتھروں کو ملایا اور دریا دیا، اور کس کی حکمت نے یتیموں کو دیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ رحمت عالم نے عالم میں، رحمت عالم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وبارک اللہ رحمت للعالمین، رحمت عالم نے عالم میں اجالا کر دیا اور ہر طرف انسانیت کا بول بالا کر دیا، اور درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، اور دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، اور جو نہ تھے خود راہ پہ اوروں کے ہاتھی بن گئے۔ اور کیا نظر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ظاہر ہے کہ محمد مصطفیٰ ممتاز ہیں یوں سب رسولوں میں، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ ممتاز ہیں یوں سب رسولوں میں کہ جیسے ہے گلاب افضل دنیا بھر کے پھولوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی نے کہا تھا کہ حضور چاند جیسا خوبصورت تھے، مگر دوسرا شاعر کہتا کہ نہیں، اس میں حضور کی بے ادبی ہے، حضور چاند سے اعلیٰ و بالا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ چاند سے تشبیہ دیں یہ بھی کوئی انصاف ہے، اور چاند میں ہے جھائیاں، حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ کیوں صاف ہے؟ اس لیے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ نہ ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہمارے بد میں خیال میں، نہ دکان میں آئینہ ساز میں۔ آئینہ ساز جو خدا کی ذات ہے، اس کی دکان میں بھی اس سے اچھا آئینہ نہیں، کیونکہ اس ذات باری نے اس سے اچھا بنایا ہی نہیں۔ جب بنایا ہی نہیں تو اچھا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، کیونکہ محمد کی محبت دین حق میں شرط اول ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی محبت دین حق میں شرط اول ہے، اور اسی میں ہے اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اکثرکم علیہ صلاۃ ان اول الناس بی فی القیامت اکثرکم علیہ صلاۃ، کہ قیامت کے میدان میں وہ انسان وہ امتی میرا مجھ سے زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا۔ میں حضور کے قریب ہوگا، یا حسین قریب ہوگا، یا عبد الواحد، یا عادل، یا شاہبید، یا رضوان، کون قریب ہوگا اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کسی کو پتہ نہیں۔ ہاں حضور نے بتا دیا کہ جو زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا وہ مجھ سے زیادہ قریب ہوگا۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ درود شریف پڑھیں، کیونکہ آپ پر درود پڑھنے سے آپ بھی خوش ہوتے ہیں اور ذات باری بھی۔ اللہ تعالیٰ بھی خوش، ایک تیر سے دو شکار، ایک درود پڑھنے سے اللہ بھی راضی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی۔ اللہ کے راضی آپ اللہ تعالیٰ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں، نہ زکوٰۃ کرتے ہیں، نماز ان کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن ایک کام ایسا جس کو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، کیسے معلوم؟ اللہ نے خود ہی فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے درود پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو اور سلام پڑھو۔ تو درود اور سلام پڑھنے کا کام اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، اور وہ کو حکم کرتے ہیں،
اور آپ سب درود شریف کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ہمارے نعمت و رحمت کی بارش برسا، تو اس لیے اردو میں خوش ہوتے ہی رکھیے، ہم لوگ کو جان کر اسے پڑھنا چاہیے۔ یہ آپ حضرات کے لیے یہ سال کا آخری ہے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو توفیق دے کہ آپ جہاں جہاں جائیں وہاں جانے کے بعد حدیث کی خدمت میں لگے رہیں، مگر یہ یاد رکھیے کہ ایک محدث جو ہے، جو بہت بڑے محدث جو حدیث لکھا کرتے تھے، ایک دفعہ وہ قلم روشنائی میں ڈبایا انہوں نے تو دیکھا کہ ایک مکھی وہاں آ کے بیٹھ گئی جو روشنائی کو پی رہی ہے، تو آپ نے اس قلم کو مکھی کو بھگائے نہیں اور اس قلم کو روشنائی میں ڈبائے نہیں، بلکہ اس کو روشنائی کو پینے دیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اے محدث میں نے تمہاری بخشش کر دی اس بات کے اوپر کہ تو نے مکھی کو روشنائی پینے سے جو پیاسی تھی بھگائے نہیں۔ اس چھوٹی سی بات پر آپ حدیث کی خدمت کریں، اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہے، لیکن اللہ کے بندوں کے خدمت کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ الخلق یاد اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اپنے مخلوقات کی خدمت سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ آپ جہاں رہیں، آپ کسی ادارے میں جائیں، اساتذہ کی خدمت کریں، بڑوں کی خدمت کریں، برداشت کرنا سیکھیں، اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کریں، آپس سے محبت کریں، بڑوں کا اکرام کریں اور ادب سے زندگی گزارے، کیونکہ ادب سے ہی انسان ہے۔ ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ آپ حضرات سے یہی درخواست کرنا ہے کہ آپ محنت سے کام کرتے رہیں، کیونکہ قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کے منزل، قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کے منزل، مسافر اگر اپنی ہمت نہ ہارے، حوصلہ سے کام لیتے رہیں، کیونکہ اگر حوصلے بلند ہوں، کامل و شوق بھی، وہ کام کون سا ہے جو انسان کر سکے۔ بہرحال آپ حضرت یہی بتا رہا تھا کہ ایک وقت تھا کہ مشکات شریف پڑھ کر کے لوگ سندیں حاصل کرتے تھے حدیث کی اور عالم و فاضل مانے جاتے تھے، لیکن جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو بلند شریف میں پیدا ہوئے تھے اور دلی میں جو مدفون ہیں، جب مدینہ شریف گئے اور شیخ طاہر مدنی سے انہوں نے حدیث پڑھا اور واپس لوٹے، سند حاصل کی شیخ طاہر مدنی سے سیاستہ کی، تو سند حاصل کیا، پھر واپس آئے، سب سے بڑے بیٹے صاحب دہلوی صاحب اپنے چاروں بیٹوں کو انہوں نے عالم بنایا، انہی کے سلسلے میں شیخ عبدالحق اور اسی کے سلسلے میں آگے بڑھ کر کے مولانا قاسم نانوتوی نے حدیث پڑھی اور پھر دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اور 6 مہینے بعد مذاہب قائم ہوا۔ تو شیخ نے شاہ ولی اللہ نے جب سند لائے مدینہ پاک سے، اس کے بعد سے حدیث کی تکمیل مانی جانے لگی، کب؟ سیاستہ پڑھنے کے بعد، ورنہ جب تک یہ سند حاصل نہیں ہوئی تھی تو سب سیاستہ کے بغیر مشکات شریف پڑھ کر کے ہی لوگ حدیث کے سند حاصل کرتے تھے۔ تو مشکات آپ لوگوں نے پڑھا، بہر اللہ یہ بڑی اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، اور مشکات کے مصنف اور مصابیح کے مصنف آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، کیونکہ ان کی کتاب سے آپ نے استفادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرات کو عمل کی دولت سے مال مال فرمائے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آپ لوگ محنت کرتے ہی ہیں، محنت کرتے رہیں کہ علم لا ہوتی کا بازک حتیٰ لا ہوتی ہے کل کا، علم اپنا بعض حصہ بھی نہیں دے سکتا جب تک کہ آپ سارا اپنے آپ کے علم کے حوالے نہ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جناب آپ کو آہ شب بھی آپ کو کرنا پڑے گا، آپ کو رات کے آخری سے اٹھ کر کے اللہ کے سامنے رونا بھی پڑے گا، کیونکہ علم نور من اللہ و نور اللہ لا یؤتی لأحد، علم اللہ کا ایک نور ہے اور وہ اللہ کا نور نافرمان کو نہیں دیتے، اس لیے رات کے آخری سے اٹھ کر کے محنت کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ یہ دونوں چیز ضروری ہے، ظاہری محنت اور باطنی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، اللہ کے سامنے رونا۔ اس نے کہا تھا عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ آج تک اس کو ولایت اور بزرگی ملی ہے تو تہجد کی نماز ملی ہے، اس لیے آپ تہجد کی نماز پڑھیں، نمازوں کا اہتمام کریں اور یہ زندگی یہ کوشش کریں کہ جناب جو ہے دین کے خلاف آپ کا قدم کوئی نہ اٹھے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے زمانے میں خلیفہ بنے تو کچھ لوگ مرتد ہونے لگے، تو کہنے لگے ایوب تصدیق والا ہے،
क्या दीन में कोई नक्स और कमी आएगी? अबू बकर जिंदा है, तो आप जहाँ भी रहें कोशिश करें कि आप जिंदा रहें और अल्लाह के दीन में कोई कमी आए आपके होते हुए, दीन में कमी नहीं आनी चाहिए, बल्कि खुद दीन पर चलना चाहिए और दूसरों को जहाँ तक वो दीन पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला आप सब हजरात की इस अमल से राज़ी हो जाए और अपने नेक बंदों, ख़ास बंदों में और ख़ास मुहद्दिसीन में जिनसे अल्लाह राज़ी है आप सबको दाखिल और शामिल फरमाए। आप जहाँ रहें आफ्ताब व महताब बन करके रहें और जहाँ रहें दीन की खिदमत करते रहें। अपना काबिलियत पैदा करें, क्योंकि इस काबिलियत अगर पैदा हो जाएगी तो यहाँ से लेकर के पूरी दुनिया में आपको सर पे बैठाया जाएगा, आपको सर का ताज बनाया जाएगा, बशर्ते कि आपके काबिलियत हो। अल्लाह ताला हमें दुनिया के एतबार से काबिलियत बनाए और आखिरत के एतबार से बरक़ियात पर चलना आसान फरमाए।